السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم مسلمانوں کی تعلیمی تحریکیں پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم برصغیر کی سب سے بڑی تعلیمی تحریک علی گڑھ، اس کے علاوہ دیوبند اور ندوۃ العلماء کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انجمن حمایت اسلام کی خدمات کا جائزہ لیں گے۔ یہ بھی وہ انجمن تھی جس نے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی تھی، اور کئی ایسے اسکول اور کالج بنائے تھے جنہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔ اور انجمن حمایت اسلام چونکہ پنجاب میں قائم ہوئی تھی، خاص طور پر لاہور میں، تو یہ وہ وقت تھا جب پنجاب کے مسلمان علمی لحاظ سے بہت زیادہ پسماندگی کا شکار ہوئے۔ انگریزوں نے جب پنجاب پر قبضہ کیا، اور انگریزوں کے قبضے سے پہلے یہاں پر سکھوں کی حکومت تھی۔ سکھوں کی حکومت میں تعلیمی ترقی کا ہونا، خاص طور پر مسلمانوں کی تعلیم کا ہونا ناممکن سا تھا۔ انگریزوں نے جب یہاں پر قبضہ کیا تو انہوں نے ہندوستان کے دیگر علاقوں کی طرح یہاں بھی مغربی تعلیم کا آغاز کیا۔ اب یہ لازم تھا کہ جب انگریزوں نے مغربی تعلیم کا آغاز کیا تو مسلمان بھی اپنی ترقی کی خاطر اس تعلیم کا حصہ بنتے، جدید علوم سیکھتے، لیکن کچھ عجیب و غریب مسلمانوں پر وقت تھا کہ مسلمان اس مغربی تعلیم کے بارے میں کئی طرح کی غلط فہمیوں کا شکار تھے۔ اور یہ غلط فہمیاں کیوں پیدا ہوئیں؟ کیونکہ جو تعلیمی ادارے انگریزوں نے برصغیر میں قائم کیے، ان میں سے زیادہ تر ایسے ادارے تھے جو عیسائی مشنریوں نے قائم کیے تھے، اور یہ عیسائی مشنریاں ایک مذہبی جذبے کے تحت کام کرتی تھیں، جن کا مقصد لوگوں کو عیسائی بنانا ہوتا تھا، یا اگر وہ عیسائی نہیں بنا سکتے تھے تو کم از کم وہ ایسے لوگ تیار کرتے تھے جو عیسائیت سے متاثر ہوتے تھے۔ تو ایسے حالات میں جب ایک صاف نظر آ رہا تھا کہ جو ادارے قائم ہو رہے ہیں ان کو عیسائی مشنریاں مذہبی جذبے اور مذہب کے فروغ کے لیے چلا رہی ہیں، تو مسلمان پھر ان تعلیمی اداروں سے بھی دور رہے۔ اور پھر کچھ تنظیمیں ان دنوں ایسی بھی تھیں جن کو عیسائیوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی کچھ تنظیموں کو چلا رہے تھے۔ اب جو ہندو تنظیمیں چلا رہے تھے ڈیفینیٹلی وہ لوگوں کو ہندو بنانے کی طرف توجہ دیتے تھے۔ اب عیسائی اور ہندو دونوں قومیں وہاں مل چکی تھیں، اور ان دونوں نے مل کر یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو برصغیر سے ختم کر دیا جائے۔ اب ایک ایسی صورتحال جس میں مسلمان تعلیم سے بہت دور جا رہے تھے، تو ضروری تھا کہ ایسے تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں جہاں مسلمان اپنے بچوں کو بھیجتے ہوئے کسی ہچکچاہٹ کا شکار نہ ہوں، اور انہیں یہ پریشانی نہ ہو کہ ان کے بچے مستقبل میں کسی اور مذہب کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ فیصلہ ہوا کہ پنجاب میں ایسے تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں جہاں جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کا بھی بندوبست کیا جائے، اور مسلمان بلا خوف و خطر جدید تعلیم حاصل کریں۔ تو ایسے ہی حالات میں انجمن حمایت اسلام کا قیام ممکن ہوا۔ 24 ستمبر 1884 کو انجمن حمایت اسلام تنظیم کی بنیاد رکھی گئی، اور خلیفہ حمید الدین اس کے پہلے صدر بنے۔
غلام اللہ قصوری پہلے سیکرٹری منتخب ہوئے۔ انجمن میں ان کے ساتھ جو دیگر لوگ شامل تھے ان میں منشی عبدالرحیم، منشی چراغ الدین، حاجی شمس الدین اور ڈاکٹر محمد دین کے نام بہت ہی قابل ذکر ہیں جنہوں نے اس تنظیم کی داغ بیل ڈالی۔ بنیادی طور پر سر سید نے جب علی گڑھ میں تعلیم کا ایک سلسلہ شروع کیا اور علی گڑھ ایک تحریک بنی تو اس وقت علی گڑھ سے ہی متاثر ہو کر پنجاب کے مسلمانوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں کی تعلیمی ترقی میں بھرپور کردار ادا کریں گے، اور یہ جو انجمن حمایت اسلام لاہور ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، یعنی بنیادی طور پر یہ بھی علی گڑھ سے متاثر ہو کر یہ تنظیم قائم کی گئی تھی۔ شروع میں اس میں متوسط طبقے کے مسلمان شامل تھے، لیکن آہستہ آہستہ اس تنظیم نے عوام میں بڑی ہی مقبولیت حاصل کر لی۔ جب یہ تنظیم قائم کی گئی تو سب سے بڑا مسئلہ فنڈ ریزنگ تھی کہ فنڈز کیسے فراہم کیے جائیں، کس طرح سے فنڈ اکٹھے کیے جائیں، مسلمانوں کے لیے جو تعلیمی ادارے بنائے جائیں اس کے اخراجات کیسے ادا کیے جائیں۔ تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس انجمن کے کارکن لوگوں کے گھر گھر جائیں گے اور اس انجمن حمایت اسلام کے جو اغراض و مقاصد ہیں اسے لوگوں پر واضح کریں گے، اور پھر لوگوں کو اس بات کے لیے کنونس کیا جائے گا کہ وہ اس میں چندہ دیں یا کسی بھی طرح اس کی فنڈ ریزنگ میں حصہ لیں۔ اس کے لیے جو سب سے بڑی ایک تنظیم چندہ اکٹھا کرنے کے لیے یا جو طریقہ کار وضع کیا گیا اس کو مٹھی بھر آٹا کہا جاتا ہے، کہ انجمن کے کارکن عورتوں کو کنونس کرتے کہ جب وہ آٹا گوندیں تو ایک کسی بھی پیالے میں، پلیٹ میں، برتن میں وہ ایک مٹھی آٹا ایک سائڈ پر رکھتے ہیں۔ تو یہ کارکن گھر گھر دروازے پر جاتے اور جو ایک مٹھی آٹا الگ کیا ہوتا تھا خاتون خانہ نے اسے وہ اکٹھا کرتے، اس کو بیچ دیا جاتا اور اس سے جو آمدنی حاصل ہوتی اس کو انجمن کے اخراجات کے لیے وقف کیا جاتا تھا۔ انجمن حمایت اسلام نے ایم او کالج علی گڑھ کی طرز پر بہت سے تعلیمی ادارے قائم کیے جہاں مغربی تعلیم کے ساتھ ساتھ مشرقی تعلیم اور اقدار کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ اس انجمن نے انتہائی نامساعد حالات میں ایک لگن اور جذبے کے تحت کام شروع کیا۔ انجمن کا مستقل ذریعہ آمدن مٹھی آٹا اسکیم تھی، اور جو گھر گھر سے یہ لوگ اکٹھا کر کے مسلمانوں کے تعلیمی اخراجات کو پورا کرتے تھے۔ انجمن کے جو اغراض و مقاصد طے پائے تھے وہ کچھ اس طرح سے تھے۔ انجمن کا سب سے بڑا مقصد تھا کہ مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے مختلف اداروں کا قیام عمل میں لایا جائے، اور یہ ادارے ایسے ادارے ہوں جو مسلمانوں کو جدید اور قدیم دونوں قسم کی تعلیم دیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اندر اسلامی شعور بھی بیدار کریں، بلکہ اسے پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی مسلمانوں کا یہ شکوہ کہ ان کے بچے پڑھنے کے بعد مغرب کی طرف راغب ہوں گے، اس خدشے کے پیش نظر اس انجمن نے اپنا مقصد ہی یہ بنایا کہ تعلیمی ادارے اس طرز کے ہوں جہاں پر بچوں کے اندر اسلامی شعور پیدا کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ
कैसे एक अच्छा मुसलमान बन सकता है, उसके लिए दीनियात और दीगर इस्लामी अलूम की जो तालीम थी वो लाज़मी करार दी गई। इसके अलावा इस तंज़ीम का मकसद था कि इस्लाम के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगंडा हिंदुओं और मिशनरीज़ की तरफ से हो रहा है उसका जवाब देना। उसके लिए दो रास्ते इख्तियार किए गए, तहरीरी भी और तकरीरी भी। यानी मुख्तलिफ़ अंजुमन के जो कारकुन थे जो अच्छा बोल सकते थे वो अपनी तकरीरों के ज़रिए जो भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ सवाल उठाए जाते थे उसका जवाब देते थे, और जो प्रोपेगंडा तहरीरी तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ किया जा रहा था उसका जवाब देने के लिए कई तरह के मैगज़ीन का इजरा किया गया, और दीगर जो तहरीर के लिए मुहैया करदा वसाइल थे उनसे भी फ़ायदा उठाया जाता था। इस अंजुमन का मकसद यतीमों की परवरिश और तरबियत करना भी था। अब ये वो वक्त था जब मिशनरीज़ यतीम बच्चों को, यतीम और लावारिस जो बच्चे होते थे उन्हें पालती थी और फिर उन्हें असाई बना लेती थी। इस खदशे के पेश नज़र मुसलमानों ने महसूस किया कि उन्हें अपने ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन नहीं हैं या जो किसी भी तरह लावारिस हो जाते हैं, कोई उनका वारिस बाकी नहीं रहता, उन्हें वो खुद पालेंगे, उनके लिए यतीम खाने कायम करेंगे ताकि उन्हें कोई और पाल कर किसी और मज़हब की तरफ माइल ना कर सके। तो इस अंजुमन ने कई यतीम खाने भी कायम किए। समाजी और सकाफ़ती तरक्की भी इस अंजुमन का एक मकसद था। कोई भी समाज सकाफ़ती तरक्की के बग़ैर आगे नहीं बढ़ सकता। सकाफ़ती तरक्की किसी भी मुआशरे की बुनियाद होती है, लिहाजा इतने बड़े मकसद को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, और सकाफ़ती तरक्की के बग़ैर मुआशरे तरक्की नहीं करते। लिहाजा इस अंजुमन ने अपना एक मकसद बनाया कि बरसगीर के मुसलमानों की सकाफ़ती तरक्की पर तवज्जो दी जाए। मुसलमान और सकाफ़त से मुराद इस्लामी सकाफ़त, यानी इस्लामी सकाफ़त को परवान चढ़ाकर इस्लामी माशरे को मुस्तहकम किया जाए। माशरा तभी मुस्तहकम होगा जब उसमें सकाफ़त परवान चढ़ेगी, ऐसी सकाफ़त जो मुसलमानों के मज़हब के ऐन मुताबिक हो। इस अदारे का एक मकसद ये भी था कि मुसलमानों की सियासी तंजीम साजी की जाए। अभी मुसलमानों के पास कोई अपनी सियासी जमात नहीं थी, मुस्लिम लीग बहुत बाद में कायम हुई, लिहाजा जो भी तालीमी तहरीकें शुरू होती थी उन तहरीकों के पेश नज़र एक मकसद ये भी होता था कि मुसलमानों को सियासी तौर पर मुनज़्ज़म किया जाए और उन्हें इस काबिल किया जाए कि वो इस्लाम और इस्लामी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। और फिर कांग्रेस, जो कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के नाम से ये दावा करती थी कि वो पूरे हिंदुस्तान के लोगों की सियासी तंजीम है, लेकिन दर हकीकत वो पूरे हिंदुस्तान के लोगों की तंजीम नहीं, सिर्फ़ हिंदुओं की तंजीम है। लिहाजा मुसलमानों को ये बात बावर कराई जाए कि वो कांग्रेस से दूर रहें, कहीं वो कांग्रेस के झांसे में आकर कांग्रेस का ये ख्वाब कि वो पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदा जमात बने, उसे पूरा करने में उसकी मदद ना करें। और लोगों को जब तक इस बात से आगाह ना किया जाता, सादा लोगों को इस बात का इल्म नहीं था कि कांग्रेस किस तरह से उनके साथ दुश्मनी कर रही है और हिंदू मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। इस तंजीम का मकसद इस्लाम के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात करना था। इसके लिए
کئی طریقہ کار اختیار کیے جاتے تھے، یعنی اس میں تحریر اور تقریر دونوں سے ہی کام لیا جاتا تھا۔ اس انجمن نے بہت زیادہ مسلمانوں کی خدمات سر انجام دی۔ انجمن حمایت اسلام کی خدمات کئی طرح کی تھیں، دینی اور مذہبی بھی تھی، سیاسی بھی تھی اور تعلیمی بھی تھی۔ اب اس کی دینی اور مذہبی خدمات کیا تھیں کہ عیسائی مشنریز اور پادریوں نے جو بھی اعتراضات مسلمانوں پر کیے اس کا جواب دینا، پھر مرتد مسلمانوں کو دائرہ اسلام میں دوبارہ سے شامل کرنا۔ عیسائی مشنریز کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی تھی، تو ایسے تمام افراد جو اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت یا دیگر مذہب اختیار کر رہے تھے، انہیں پھر سے دوبارہ اسلام میں واپس لانا، یہ بھی ایک بہت بڑی مذہبی خدمت تھی۔ مرتد ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو اسلام چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لیتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں قرآن اور دینیات کی تعلیم کا اہتمام کرنا۔ اس انجمن نے تمام جو ادارے قائم کیے، نہ صرف ان میں بلکہ جو دیگر اسکول اور کالج بھی تھے وہاں بھی کوشش کی کہ دینیات اور قرآن کی تعلیم جو ہے اس سے طالب علموں کو بہرہ ور کیا جائے، انہیں اس سے آگاہ کیا جائے۔ تو اس کے لیے انجمن نے خاص کام کیا اور مختلف اداروں میں دینیات اور قرآن کی تعلیم جو تھی اس کا اہتمام اسی انجمن کے تھرو ہی ہوتا تھا۔ پھر ایسے قرآن پاک کی اشاعت کی گئی جو کہ غلطیوں سے مبرّہ تھے۔ اس انجمن کا ایک بہت بڑا جو کام تھا، خدمت تھی، وہ اس نے ایک رسالے کا اجرا کیا تھا حمایت اسلام کے نام سے۔ یہ ایک ماہنامہ یعنی مہینے بعد یہ شائع ہوتا تھا رسالہ، پھر یہ ہفت روزہ ہو گیا، یعنی ایک ہفتے بعد یہ شائع ہونے لگا۔ اس میں انجمن کی جو بھی خدمات ہوتی تھیں اس کا جائزہ لیا جاتا اور عیسائی پادریوں کے جو اعتراضات ہوتے تھے ان کا دلیل کے ذریعے مدلل انداز میں جواب دیا جاتا، اور کچھ معلوماتی مضامین بھی اس میں شائع کیے جاتے۔ یعنی اس حمایت اسلام نامی رسالے سے انجمن حمایت اسلام نے کئی طرح کا کام لیا کہ جو انجمن کام کر رہی تھی اپنے مختلف پروجیکٹ اس رسالے میں بیان کرتی، پھر اسلام پر جو اعتراضات لگائے جاتے ان کے جوابات بھی اسی رسالے میں دیے جاتے۔ اس کے علاوہ دیگر معلوماتی قسم کے مضامین بھی جو ہر موضوع پر مبنی ہوتے تھے اور جس سے مسلمانوں کی فلاح جو تھی وہ ہو سکتی تھی، وہ بھی اس میں شائع کیے جاتے ہیں۔ انجمن نے جو سیاسی خدمات سر انجام دیں وہ بھی بڑی گراں قدر تھی۔ جدوجہد پاکستان کی جب تحریک چلی جو 1906 میں مسلم لیگ کے قیام کے بعد آہستہ آہستہ خطبہ الہ آباد کے بعد اپنے عروج کو پہنچی، 1940 میں قرارداد مقاصد ہوئی، اور پھر 1940 کے بعد پاکستان کے لیے باقاعدہ ایک تحریک چلی۔ اس میں انجمن کے قائم کردہ تعلیمی اداروں سے جو فارغ التحصیل طلباء تھے انہوں نے بڑا ہی قابل قدر خدمات سر انجام دیں، اور یہ ایک ملک گیر تحریک بن گئی جس نے تحریک پاکستان کو بہت زیادہ کارکن فراہم کیے۔
لفظ پاکستان کا خالق جو تھا چودھری رحمت علی، وہ بھی اسلامیہ کالج جو کہ انجمن حمایت اسلام کا سب سے بڑا کالج تھا لاہور میں، وہاں کا ایک طالب علم تھا۔ یعنی اس تحریک نے تحریک پاکستان میں جو سب سے بڑا کام یہ کیا کہ ایسا طالب علم پیدا کیا جس نے پاکستان کا نام سوچا، اور پھر یہ وہی نام تھا جس نے بعد میں ہندوستان کا پورا نقشہ ہی تبدیل کر دیا۔ یقیناً یہ انجمن کی ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ قائد اعظم کو انجمن اور اس کے زیر اہتمام، یعنی انجمن جن جن اسکول اور کالجز کو چلاتی تھی، قائد اعظم ان سب سے بڑی ہی محبت اور عقیدت رکھتے تھے، اور اسلامیہ کالج کے طالب علم جو کہ ہراول دستے کے طور پر قائد اعظم کے ساتھ کام کر رہے تھے، ان سے ان کو بڑی ہی محبت تھی۔ اور پھر مسلم لیگ کا جو 27واں سالانہ اجلاس 22 مارچ 1940 کو لاہور میں منعقد ہوا، تو اس جلسے کو کامیاب بنانے میں، جلسہ گاہ کی حفاظت میں، جلسے کا انتظام کرنے میں اسلامیہ کالج کے طالب علموں نے بڑا ہی نمایاں کام کیا تھا۔ جب سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوئی تو اس میں بھی اسلامیہ کالج ریلوے روڈ نے بڑا ہی شاندار کردار ادا کیا۔ 1945-46 کے انتخابات کے نتیجے میں مسلم لیگ کو بہت زیادہ کامیابی ملی تھی، لیکن مسلم لیگ کو حکومت میں شامل نہیں کیا جا رہا تھا۔ تو پھر ایک سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوئی، اور خضر حیات ٹوانا کے خلاف یہ تحریک جو بام عروج کو پہنچی، اس میں اسلامیہ کالج کے طالب علموں نے بڑا ہی اہم کردار ادا کیا، اور یہ تحریک کامیاب رہی۔ مسلم لیگ کو اس کا باقاعدہ حصہ جو ہے وہ ملا۔ بہت اہم شخصیات جو تھیں اس انجمن کے سالانہ جلسوں کی صدارت کرتی تھیں، جن میں سر محمد شفیع، ڈاکٹر علامہ اقبال، سر عبدالقادر اور فضل حسین جیسے لوگ شامل تھے۔ ان کی صدارت سے انجمن کو ترقی بھی ملی، تقویت اور طاقت بھی ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے سیاسی حالات تبدیل کرنے میں بھی اس انجمن نے بڑا ہی نمایاں کام جو ہے وہ سر انجام دیا۔ انجمن نے رسالہ حمایت اسلام جاری کر کے صحافت کی دنیا میں آغاز کیا، اور پھر اسی اسلامیہ کالج کے ایک طالب علم حمید نظامی نے روزنامہ نوائے وقت شروع کر کے ایک بہت بڑا اس دور کے صحافتی میدان میں کارنامہ سر انجام دیا، اور یہ وہی نوائے وقت تھا جس نے پاکستان کی حمایت میں اپنے قلم کا بھرپور استعمال کیا، اور یوں نوائے وقت نے ہندوستان کے مسلمانوں کی وہ ترجمانی کی کہ پاکستان ایک زندہ حقیقت بنا۔ انجمن کی ترقی میں بہت سارے مسلمان رہنماؤں نے بڑا ہی شاندار کردار ادا کیا۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے کہ انجمن کا جب بھی سالانہ جلسہ ہوتا تو ہندوستان کی کوئی نہ کوئی بڑی مسلمان شخصیت اس کی صدارت کرتی تھی، جن میں خود سر سید احمد خان بھی جب تک زندہ رہے اس کے اجلاس کی صدارت کرتے رہے۔ سر سید احمد خان کے ساتھی نواب وقار الملک اور مولانا الطاف حسین خالی جیسے لوگوں نے انجمن کے جلسوں کی صدارت کر کے پنجاب کے مسلمانوں کی ایک طرح سے بھرپور رہنمائی کی۔
انجمن حمایت اسلام نے نہ صرف درسگاہیں کھولی بلکہ پنجاب کے مسلمانوں کی دینی اور تعلیمی امور میں بھی رہنمائی کی۔ جب بڑی بڑی شخصیات اس کے سالانہ جلسوں کی صدارت کرتی تھی تو وہ ایسی تقریریں کرتے جس سے مسلمان خواب غفلت سے جاگ گئے۔ انہوں نے اپنی تقریروں میں مسلمانوں کو جھنجھوڑا، انہیں جگایا اور انہیں اس قابل بنایا کہ وہ اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کر سکیں۔ اور اسی انجمن حمایت اسلام کے تعلیمی اداروں بالخصوص اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کے طلباء نے تحریک پاکستان میں بڑے ہی جوش و خروش سے حصہ لیا۔ قائد اعظم اور مسلم لیگ کا پیغام گھر گھر پہنچانے میں مسلم لیگ کی مدد کی۔ انجمن کے تعلیمی اداروں نے بڑے ہی نامور مسلمان رہنما پیدا کیے جنہوں نے آگے چل کر مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ انجمن نے کل 16 تعلیمی ادارے قائم کیے تھے، جن میں 2 مردانہ ڈگری کالج، 1 وومن ڈگری کالج، 1 طبیہ کالج جس میں طب کی تعلیم دی جاتی تھی، 1 لاء کالج، 6 ہائی اسکول لڑکوں کے لیے اور 1 لڑکیوں کے لیے، تعلیم بالغاں کے 2 مراکز اور 3 جونیئر ماڈل اسکول شامل ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے جو انجمن حمایت اسلام نے تعلیم کے میدان میں جو خدمات سر انجام دی۔ اس کے علاوہ انجمن نے 2 یتیم خانے، 1 دارالاطفال اور بے سہارا خواتین کے لیے 1 دارالامان بھی قائم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انجمن نے درسی کتابیں بھی شائع کی جو تعلیمی اداروں میں پڑھائی جاتی تھی۔ 1972 میں انجمن حمایت اسلام کے تمام تعلیمی ادارے جو تھے وہ قومی تحویل میں لے لیے گئے، لیکن انجمن نے ہمت نہیں ہاری اور نئے تعلیمی ادارے قائم کرنا شروع کر دیے۔ تعلیمی اور سماجی میدان میں انجمن کی خدمات آج بھی جاری ہیں۔ غرض ہم کہہ سکتے ہیں کہ انجمن حمایت اسلام نے صوبہ پنجاب میں دینی علوم اور جدید علوم دونوں کے فروغ میں بڑا ہی نمایاں کردار ادا کیا۔ عیسائی پادریوں کے اعتراضات کا جواب دیا، قیام پاکستان میں اپنی بھرپور شرکت سے پاکستان کو ممکن بنایا، ایسے ادارے قائم کیے جہاں کے لوگوں نے، جہاں کے طلباء نے تحریک پاکستان میں ہراول درجے کا کردار ادا کیا۔ انجمن حمایت اسلام ہندوستان کے مسلمانوں کی سیاسی، تعلیمی اور مذہبی فروغ کے لیے 19ویں صدی میں قائم ہونے والی ایک ایسی تنظیم تھی جس نے اپنے تمام مقاصد کو بہت ہی برے حالات میں بھی حاصل کرنے کی کوشش کی اور تعلیمی میدان میں، سیاسی میدان میں، ادبی میدان میں، مذہبی میدان میں مسلمانوں کی گراں قدر شاندار خدمات سر انجام دی جنہیں کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔